60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال 25 سال کی عمر ہو گئی، اللہ پاک نے کبھی بھی تم سے دل کے دھڑکن کی قیمت نہ مانگی۔ فرمایا میرے بندو یہ میری نعمت ہے، میں نے تم کو عطا فرمایا، تم قیمت بس اتنی دے دو، 5 وقت میرے گھر میں آ کر سجدہ کرو، میں خوش ہو جاؤں گا، اور کچھ بھی تم سے نہیں چاہیے، سب کچھ میں دوں گا۔ اور میں نے دیا، جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی دیا، جب دنیا میں آئے تب بھی دیا، بڑے ہو گئے تب بھی دیا، جوان ہو گئے تب بھی دیا، بوڑھے ہو گئے تب بھی دیا، قبر میں جاؤ گے تب بھی دوں گا، حشر میں آؤ گے جنت تب بھی دوں گا۔ اگر ایک دن کے لیے سردی سے بند ہو جائے، چپک جائے، تو ہم لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں، ارے گرم پانی لاؤ، آنکھ کا ڈراپ لاؤ، بھائی کیا بات ہے، ارے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اور جس اللہ نے پوری زندگی آنکھ کو کھول کر آنکھ کی حفاظت کی، اس اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کبھی ایک مرتبہ پورے دن میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں آنکھ عطا فرمایا؟ کہا کبھی؟ آپ نے کبھی یہ کہا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہم کو زبان عطا فرمایا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یہ پیاری پیاری زبان جو تمہیں میٹھے کا پتہ دیتی ہے، جو تمہیں نمک کا پتہ بتاتی ہے، جو تمہیں کھٹے کا پتہ بتاتی ہے، جو تمہیں ٹھنڈے کا پتہ بتاتی ہے، جو تمہیں گرم کا پتہ بتاتی ہے، جو تمہیں نرم کا پتہ بتاتی ہے، جو تمہیں سخت کا پتہ بتاتی ہے، کبھی تم نے یہ نہ سوچا کہ یہ 4 انگل کے گوشت کے ٹکڑے میں اتنا پاور کس نے رکھا؟ کون ہے جس نے زبان میں ایسی مشین لگایا جو میٹھا بتاتی ہے یہ میٹھا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہاری زبان میں ایسی مشین لگایا جو تمہیں نمک کا پتہ دیتی ہے یہ نمکین ہے؟ او اللہ کے بندو تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھو، اگر زبان سے یہ طاقت ختم ہو جائے کھانے پینے کا مزہ کہاں سے لاؤ گے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر زبان میں یہ طاقت ختم ہو جائے کہ زبان یہ بتانا بند کر دے کہ یہ میٹھا ہے، یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے، یہ مسالہ ہے، یہ تیز ہے، یہ نرم ہے، آپ بتاؤ کچھ بھی کھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ہم شکر کھا رہے ہیں یا نمک؟ ہم مرچی کھا رہے ہیں یا کیلا؟ کون پتہ بتائے گا؟ یہ کام کس کا ہے؟ بولو نا، یہ کام کس کا ہے؟ زور سے بولو بھائی۔ ہاں 12:45 ہو گیا ہے، ایسے ہی حالت خراب ہے، اور اوپر سے آپ بولو گے نہیں تو اور حالت خراب ہوگی۔ کچھ ساتھ میں بات کرتے رہو آپ لوگ ہم سے۔ ہم نے یہ بالکل نہیں، ہم تو نکلے روم سے تو ہم سوچے 15-20 ہزار کا مجمع سامنے بیٹھا ہوگا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ چائے کی دکان میں اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں صبح میں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت، میں سوچتا ہوں بیکار ہے۔ یہ جو زبان ہے اور اس زبان کے اوپر ایک ہی زبان ہے نا،
ماں کے پیٹ سے جو زبان آئی آج تک یہ زبان بدلی بدلی؟ رات کے 12 بجے اٹھ کر بھی اگر تم کوئی چیز زبان پہ رکھتے ہو تو 1 سیکنڈ سے پہلے تمہاری زبان کہہ دیتی ہے یہ میٹھا ہے، نہیں کہتی؟ پھر ایک چیز اٹھایا زبان پہ وہیں رکھا اور زبان کہتی ہے یہ نمکین ہے۔ پھر آپ نے پانی اٹھایا اور اسی زبان پہ رکھا اور زبان نے کہہ دیا یہ ٹھنڈا ہے۔ پھر آپ نے ایک پانی اٹھایا اور اسی زبان پہ رکھا اور زبان نے کہہ دیا یہ گرم ہے۔ پھر یہ بھی زبان بتاتا ہے یہ تھوڑا گرم ہے، یہ میڈیم گرم ہے، یہ تیز گرم ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح کہ اتنا پاورفل مشین ہماری اس زبان میں کس نے لگایا؟ ایک دن کے لیے اگر اللہ زبان کی یہ طاقت ختم کر دینا، شام تک پاگل ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ پاگل ہو جاؤ گے اور بیوی کو مارو گے، نمک بھول گئے، چائے میں چینی نہیں ڈالی۔ ارے بابا وہ پاگل نہیں، تیری زبان پاگل ہو گئی ہے، آج اپنا کام بند کر دیا ہے۔ تھوڑی سی سردی ہمیں ہوتی ہے، اے بھائی ایکو بند کر کے آواز تیز کر دو، اس کا ایکو بند کر دو، آواز بڑھا دو۔ تھوڑی سی سردی ہم لوگوں کو ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاحب زبان کا مزہ بدل گیا۔ آواز بڑھا دو، زبان کا مزہ بدل گیا۔ مولانا کچھ بھی کھاتا ہوں پتہ نہیں چلتا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، تیز ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے بندو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ آخر اس چھوٹی سی زبان میں اتنی طاقت کس نے رکھا ہے؟ کوئی ہے نا؟ کوئی ہے نا؟ کون ہے؟ تو اس اللہ کو اس کے بدلے ہم نے کیا دیا؟ ایک بار شکر تو دیتے کہ ہر لقمہ کھا کر کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ لقمہ کا مزہ چل رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اندھا نہیں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کان سے سن رہا ہوں، بہرا نہیں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ناک سے خوشبو اور بدبو سونگھ رہا ہوں، میری ناک ٹھیک ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہاتھ بنایا اور پھر اس ہاتھ کے اندر چھوٹی بڑی 5 انگلیاں بنائی۔ کتنی؟ اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 انگلی ایک برابر کیوں نہیں بنایا؟ 5 انگلی ایک برابر بنا دیتے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی؟ تھوڑا ہی تھوڑا لائٹ سائڈ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میرے بندو فی انفسکم افلا تبصرون، میرے بندو اپنے ہاتھ میں، پاؤں میں، زبان میں، آنکھ میں، ناک میں، دماغ میں، دل میں، جگر میں اللہ کو پہچانا کرو، اللہ کو دیکھا کرو۔ خود اپنے بدن کو دیکھو گے اللہ کا پتہ چلے گا۔ یہ چھوٹی بڑی انگلیاں، یہ پیاری آنکھ، یہ پیارا دماغ، یہ پیاری زبان، یہ پیارا دل ہے، یہ چلنے کے لیے پیارا پاؤں کس نے بنایا؟ اور پھر دیکھو دونوں پاؤں کو ایک لیول کا بنایا۔ کیسا؟ اتنا چھوٹا بڑا نہیں ہے، اتنا چھوٹا بڑا، دونوں ایک جیسا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کرو کہ اگر یہ پاؤں چھوٹا بڑا 1 انچ ہوتا تو ہم کتنے مزے سے چلتے، نہیں؟ مزہ آ جاتا؟
یہ دونوں ہاتھ دیکھو، ایک دھاگے کے برابر یہ ہاتھ چھوٹا بڑا، یہ انگلیاں دیکھو، اللہ کی قسم دونوں ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دھاگے کے برابر چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہ دونوں آنکھ اتنا سا چھوٹا بڑا نہیں، یہ دونوں ناک کا سوراخ اتنا سا چھوٹا بڑا نہیں، یہ دونوں کان اتنا چھوٹا بڑا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کس نے بنایا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم کہتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کو ماننے کا ارمان پیدا ہوگا، اللہ کے شکر کا شوق پیدا ہوگا۔ تم سب کچھ لے کر دینے والے اللہ کو بھول گئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے بنائی۔ اور ایک تعجب کی بات بتا دوں آپ کو، خوب غور سے میری بات سننا، آپ مقدر کے سکندر اور قسمت کے دھنی لوگ ہو جو آج یہاں پر دل جما کر اپنے غریب مولانا کو سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ میں بڑا قیمتی جوہر اور بہت قیمتی گوہر آپ کے دامن میں ڈال کر کے آج جانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ہمارا ساتھ دے دو بس۔ اللہ نے زبان پر، یہ جو زبان ہے نا، 3 کروڑ مشین لگایا ہے۔ کتنا؟ یہ جو ہماری زبان میں کانٹا کانٹا کے جیسا نکلا ہے نا، کانٹا کانٹا جیسا گوشت، یہ سب کی سب مشین ہے، سب۔ اور ہر مشین کا کام الگ الگ ہے۔ ایک مشین میٹھا بتاتی ہے، ایک مشین نمک بتاتی ہے، ایک مشین کھٹا بتاتی ہے، ایک مشین پانی بتاتی ہے، ایک مشین دودھ بتاتی ہے، ایک مشین شربت بتاتی ہے، پھر ایک مشین یہ بتاتی ہے یہ گنے کا شربت ہے، ایک مشین یہ بتاتی ہے یہ سیب کا شربت ہے۔ اللہ پاک نے 3 کروڑ مشین ہماری زبان میں لگایا اور ہر مشین کا کام الگ الگ ہے۔ ایک مشین 2 کام نہیں کرتی، ایک ہی کام کرتی ہے بس۔ اسی طرح اللہ نے اس چھوٹے سے آنکھ میں کروڑوں کیمرہ لگایا ہے، کروڑوں کیمرہ ایک ایک آنکھ میں، اور ہر کیمرہ کا کام الگ ہے۔ جو کیمرہ آنکھ کا رات میں دیکھتا ہے وہ دن میں نہیں، جو دن میں دیکھتا ہے وہ رات میں نہیں، جو بیٹی کو دیکھے گا وہ ماں کو نہیں، جو ماں کو دیکھے گا وہ بیوی کو نہیں، جو بیوی کو دیکھے گا وہ چچی کو نہیں، جو چچی کو کیمرہ دیکھے گا وہ خالہ کو نہیں، جو خالہ کو دیکھے گا وہ دادی کو نہیں، جو دادی کو دیکھے گا وہ نانی کو نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو دیکھنے کے لیے الگ الگ کیمرہ بنایا ہے۔ اسی لیے دیکھو ابھی بیٹی کھڑی ہے، آپ کی نظر پڑی اور فوراً آپ کے دماغ نے کہا یہ بیٹی ہے نا؟ اب وہ کیمرہ اپنا کام چھوڑ دیا، اچانک اماں آ گئی، فوراً آنکھ نے دیکھا اور دماغ نے کہا یہ بیٹی نہیں اماں ہے۔ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندو یہ دونوں کیمرہ اپنا اپنا الگ کام کیا ہے۔ اگر ایک ہی کیمرہ سے کام چلتا تو ساری عورت تم کو بیٹی ہی نظر آتی، اور سارا مرد یا تو تم کو بھائی نظر آتا یا باپ نظر آتا۔
لیکن ہم نے الگ الگ کیمرہ بنایا ہے، باپ کو الگ، بیٹا کے لیے الگ، غیر کے لیے الگ۔ آپ آنکھ بند کر لو، اللہ کہتے ہیں ایک ایک کان میں ہم نے 30 کروڑ مائکرو فون لگایا ہے۔ کتنا؟ 30 کروڑ مائکرو فون، اور ہر مائکرو فون کا کام الگ ہے۔ پیچھے آ کر کے آپ کے آنکھ کے سامنے نہیں بلکہ پیچھے آ کر ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ، آنکھ نے دیکھا، فوراً دماغ کہتا ہے یہ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک آواز آئی، دماغ کہتا ہے یہ تمہارا چھوٹا بیٹا ہے۔ آپ کبھی بھی غور کیا کہ دیکھے بغیر دماغ یہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کی آواز آئی، دماغ نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، دماغ نے کہا یہ تمہاری اماں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، دماغ نے کہا یہ تمہارا بابا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، دماغ نے کہا یہ تمہاری دادی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بن دیکھے کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ اماں ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کان میں جو مائکرو فون لگایا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ایک مائکرو فون اماں کی آواز سنتی ہے، دوسرا بیٹی کی، تیسرا باپ کا، چوتھا دادا کا، اور تمہارے دماغ کو خبر پہنچاتا ہے کہ اے دماغ بول اس کو کہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، دادی کون ہے۔ پاگل پہچانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کان خبر تو دے رہا ہے مگر دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ پاک نے ہاتھ میں اتنی قوت عطا فرمائی، قیامت کی رات ہو، نیند کے عالم میں سو رہے ہو، بغل میں کوئی عورت آ کر سو جائے، کوئی بچی آ کر سو جائے، آنکھ سے دیکھا نہیں، ہاتھ پڑ گیا، نیند میں پتہ چل جاتا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ نیند میں پتہ چل جاتا ہے یہ تمہاری اماں ہے، نیند میں پتہ چل جاتا ہے یہ تمہاری بیوی ہے۔ اور یہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو فری میں عطا فرمایا، اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، قسم کھا کر بتاؤ تم میں سے کس نے اپنی آنکھ اللہ سے مانگی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے زبان کی نعمت مانگی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے دل مانگا؟ آپ سے کتنے لوگوں نے اللہ سے دماغ مانگا؟ اللہ نے جو کچھ دیا بن مانگے دیا۔ آج بابا 2 روپیہ بھی بیٹا کو بغیر مانگے نہیں دیتا ہے۔ جب تک بیٹا مانگے نہیں، باپ بولو نا، محبت سے مسکرا دو نا، تھوڑا ہنس کے بات کرو، مسکرا کر کے بات کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ یہاں پر جہاد کر رہے ہیں جاگ کر کے۔ ساتھ دو گے تو ہم سب آپ کے جھولی میں ڈال کر جائیں گے، ساتھ نہیں دو گے تو ہم اپنے چیز کو لپیٹ کر لے جائیں گے۔ کل پھر مدنہ پور کا پروگرام ہے۔ تمام کی تمام نعمت جو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ نے ہم کو بغیر مانگے دیا ہے۔
मांगा कभी? अरे बोलो ना बाबा, मांगा कोई एक नेमत? अरे माँ के गोद में जो बच्चा होता है ना, बच्चा बगैर रोए उस बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है। गोया बच्चा रो करके ये कहता है अम्मी दूध की जरूरत है, अगर ना रोए तो अम्मा दूध नहीं पिलाएगी। बाप बगैर मांगे 2 रुपया नहीं दे सकता। मेरे अल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत बिन मांगे अता फरमाया है। मांगा नहीं मांगा। और इसका पता कब चलता है मालूम? ये कितनी कीमती नेमत है, इसका पता कब चलता है? जब ये नेमत अल्लाह छीन लेता है ना। अभी आंख की कीमत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक उस बंदे के पास जाओ जो बंदा अपनी आंख से देख नहीं पा रहा है, नाबीना है। भाई ये कमेटी के सारे नौजवान बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं भाई? कमेटी के बच्चे, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, आप कम से कम स्टेज पे आओ। आओ, आपके जलसे का बुढ़ापा शुरू हो गया है। बचपन खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई, अब बुढ़ापा शुरू हुआ। आ जाओ मेरे नौजवानों, कमेटी वालों, मुबारक हो तुम्हारा जलसा, अल्लाह इसका बदला तुमको अता फरमाए। मगर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, आप स्टेज पे तशरीफ लाओ। आ जाओ, मैं अभी बात शुरू नहीं किया हूं, मैं तो अभी आपका मूड बना रहा हूं बस। कमेटी के बच्चे आ जाओ, आओ। तुम मेरे साथ आओगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं आपसे बात कर लूंगा। आओ, अल्लाह तुम्हारी जवानी को सलामत रखे, आपको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती की दौलत अता फरमाए। आज के जवान जो माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटने की फिक्र करते हैं, आपकी बस्ती के जवानों ने जलसा सीरत मुस्तफा रखा है, ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आजकल फुर्सत कहाँ है बच्चों को?